لیکن سب کے لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ مقام، مرتبہ، فضیلتیں اپنی اپنی ہیں۔ سب سے اول صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی حیدر قرار ہیں۔ یہ 4 خلفاء، ان کا ایک اپنا مقام اور درجہ ہے۔ ان 4 خلفاء کے بعد وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان کے بعد وہ 313 ہیں جو بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے جہاد کیا تھا۔ ان کے بعد وہ 1400 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، انہوں نے اپنا مال خرچ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب صحابہ، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حسنہ، سب کے لیے جنت ہے، سب کے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ ان سب میں سے اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے سب کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں پر کئی لوگ صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کر کے ان کے ایمان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ فضیلت ہے اپنی اپنی، مقام اور مرتبہ اپنا اپنا ہے، لیکن فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس صحابی کی فضیلت کم ہے اس کے ایمان پر پھر ہم باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو ڈسکس کرے۔ اگر کسی صحابی سے غلطی ہوئی بھی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، وہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے، ہم جیسے انسان تھے۔ اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا کی، اور اس معیت کی وجہ سے اللہ نے یہ شان دیا ہے، یہ مقام دیا ہے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو آج جو بندہ ان کی غلطیوں کو ڈسکس کرے، اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آئے اور صحابہ کرام کے ایمان پر بات کرے اور یہ کہے کہ صحابہ کرام سے تو غلطیاں ہوئی تھیں۔ آج یہ چیز لوگوں میں ڈال کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے کئی نام نہاد مفکر اور نام نہاد سکالر آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی تھیں، لڑائیاں ہوئی تھیں، یہ تو آپس میں لڑنے والے تھے، یہ دراصل دشمن ہیں دین کے، اسلام کے، ان کو پہچانو۔ یہ بات کر کے کہ صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی تھیں، صحابہ کرام تو آپس میں لڑنے والے تھے، صحابہ کرام کی شخصیت کو، ان کی حیثیت کو مجروح قرار دے کر یہ کہنا کہ صحابہ کرام تو آپس میں لڑنے والے تھے، ان کے ایمان کو کمزور کر کے، ان کی شخصیت پر بات کر کے، ان کی شخصیت کو قابل اعتراض بنا کے جب پیش کیا جاتا ہے، پھر اگلی بات یہ کی جاتی ہے کہ ان صحابہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، شخصیت ان کی قابل اعتراض، تو حدیثیں بھی ان کی قابل اعتراض، تو لہٰذا حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، حدیث کا انکار کر دیا، منکرین حدیث بن گئے۔ کئی لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، اور جو منکر حدیث بنتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن رب کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس نے کہا ہے اللہ کا کلام ہے؟ ہم پر وحی آئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بتایا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حدیث نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث کو مانیں گے تو قرآن کو مانیں گے نا۔ جب حدیث کو ہی نہیں مانا، انکار کر دیا، تو قرآن کا انکار ہو گیا۔ جب قرآن کا انکار ہو گیا، پورے دین، شریعت اور اسلام کا انکار ہو گیا۔ تو صحابہ کرام وہ پہلا دروازہ ہیں جس دروازے سے یہ دشمن داخل ہو کر ایک مومن اور مسلمان کے دل سے ایمان نکال دیتا ہے۔ تو رب کا اعلان کیا ہے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماتے ہیں سب کے لیے ہم نے جنت کا، رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت کے وعدے ہیں۔ تو یاد رکھیں، صحابہ کرام کو قابل اعتراض بنا کے حدیث کو قابل اعتراض بنایا جاتا ہے، حدیث کا انکار کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کا انکار خود بخود ہو جاتا ہے۔ سارا ایمان اور اسلام کی عمارت گر جاتی ہے، کیونکہ پورے ہمارے دین کی، اسلام کی عمارت جو کھڑی ہے وہ صحابہ کرام پہ کھڑی ہے۔ ہم تک دین کس نے پہنچایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کے گواہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس حج کے گواہ صحابہ۔ آپ کی نماز کے گواہ صحابہ، آپ کے حج کے گواہ صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، کب افطار کیا ہے، اس کے گواہ صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع میں کون سی دعائیں پڑھی ہیں، ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ آپ نے سجدہ کیسے کیا ہے، ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، جہاد کیسے کیا، کاروبار کیسے کیا، آپ نے کاروبار کے کیا کیا اصول اور ضوابط بیان کیے، سود کو حرام کیا، شراب کو، یہ ساری چیزیں بیان کرنے والے، گواہی دینے والے، ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ جب صحابہ کرام کی ذات کو مجروح قرار دے دیا جائے، ان کی شخصیت پر
کیچڑ اچھالا جائے، تان و تشنیع کی جائے، تو پھر ان کی بیان کی ہوئی احادیث، ان کی بیان کی ہوئی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا دین، وہ سارا مجروح ہو جاتا ہے۔ صحابہ قابل اعتراض ہو گئے تو سارا دین قابل اعتراض ہو گیا، احادیث قابل اعتراض ہو گئی، حدیث کا انکار کر دیا گیا تو قرآن کا انکار خود بخود ہو گیا۔ تو لہٰذا سب سے پہلا دروازہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا دفاع، صحابہ کا دفاع۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے، رب العالمین نے سب سے پہلے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ جب منافقین نے کہا تھا نا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہم ویسے ایمان لائیں۔ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا اور رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار میرے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے یہ خود بے وقوف ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ صحابہ پر اعتراض صرف صحابہ پر اعتراض نہیں رہتا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ دین کو چھوڑ گئے تھے اور مرتد ہو گئے تھے، اور معاذ اللہ دین کی لالچ میں اور دنیا کے لالچ میں آئے تھے، عہدوں کی حرص کی وجہ سے آئے تھے معاذ اللہ، وہ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا باقی رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے، 23 سال جن لوگوں پر محنت کی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کہ صرف 3 صحابہ باقی بچے تھے، سب کا ایمان۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ میرے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ پیغمبر تو تزکیہ کرتے ہیں، یہ دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے دل پاک کیے ہیں؟ اگر معاذ اللہ صحابہ کے دل ہی پاک نہیں تھے، اندر اندر سے وہ مومن نہیں تھے، اوپر اوپر سے وہ ایمان لے کر آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کن کا کیا ہے؟ کن لوگوں کا تزکیہ کیا جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تزکیہ کرنے کے لیے آئے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک کیا، جن لوگوں کے دلوں کو پاک کر لیا، ان کا تزکیہ کر لیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت جن کو سکھا دی، پھر ان کا امتحان رب العالمین نے لیا۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے امتحان لیا اور تقوی سے بھرا ہوا ان کا دل پایا۔ تو یاد رکھیں صحابہ پر اعتراض صرف صحابہ پر نہیں رہتا، صحابہ پر اعتراض حدیث پر اعتراض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض ہے، پورے دین اور اسلام پر اعتراض ہے۔